زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد حسیب اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب ایوب بیگ مرزا صاحب، مرکزی ناظم نشر و اشاعت تنظیم اسلامی، اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں جناب رضا الحق صاحب، ریسرچ اسکالر تنظیم اسلامی۔ ہمارا آج کا موضوع ہے امریکی کی غلامی نہیں بلکہ اللہ کی غلامی۔ ناظرین، اگر ہم غور کریں تو یہ دو چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر اس کیفیت کو سمجھنا چاہیں تو اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک غلام قوم کو آزادی دلانے کے لیے بھیجا، اور جب اللہ تعالیٰ کی خاص مدد سے اس غلام قوم کو اس وقت کے فرعون سے آزادی مل گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب و شریعت سے نوازا تاکہ اس قوم کو جو ایک غلامی سے آزاد ہوئی تھی اسے اللہ تعالیٰ کی غلامی میں لے کر آیا جائے، جو پھر تمام غلامیوں سے انسان کو نجات دیتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ جب تک اپنے اس مشن پر کاربند رہی اور تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا کے مصداق، وہ آگے سے آگے بڑھتی گئی، تو کیفیت یہ تھی کہ ایران کے سپہ سالار رستم نے ایک مسلمان جو ہے وہ سپاہی سے جب اس کی بات ہوئی تو اس نے کہا کہ آپ لوگ پہلے بھی آتے تھے، یہاں لوٹ مار کرتے تھے، چلے جاتے تھے، اس دفعہ آپ لوگ پیچھا نہیں چھوڑ رہے، مسئلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا پہلے ہم خود آتے تھے، اس دفعہ ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے، بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے کر آئیں۔ یہ تھا ایک مشن، اور یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ انسان اللہ کی بندگی میں نہیں آ سکتا جب تک کہ وہ غیروں کی بندگی سے نہ نکلے، اور غیروں کی بندگی سے نہیں نکل سکتا جب تک کہ وہ اللہ کی بندگی میں نہ آئے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ اور آج کیفیت یہی ہے کہ امت مسلمہ کے جو مختلف حصے ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں، جو مختلف قوموں میں اور مختلف ملکوں میں بٹے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی آزادی کی تحریکوں کے نتیجے میں آزادی حاصل تو کی، لیکن علمی غلامی، فکری غلامی، تہذیبی غلامی، اور اس سے آگے بڑھ کر معاشی اور معاشرتی غلامی، اور انڈائریکٹلی سیاسی غلامی میں بھی ہم بری طرح شکار ہیں۔ اور اس سب سے نجات حاصل کرنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، اور اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آئیں۔ آج ہم اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ جی رضا الحق صاحب، آپ سے میرا پہلا سوال ہے کہ آج کا جو فرعون ہے امریکہ، اور ایک انڈرسٹوڈ بات ہے، یہ کوئی ڈیبیٹیبل چیز نہیں ہے، تو اس کا جو عالمی غلبہ ہے، اور اس نے جس طرح مغلوب قوموں کو مغلوب رکھنے کے لیے جو اپنی پلاننگ کرتا ہے، اور اپنی جو رجیم چینج کی اس کی ایک پالیسی رہی ہے جب سے وہ بنا ہے، اس کی ذرا تاریخ آپ ہمارے سامنے رکھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو سوال میرے سامنے رکھا اس میں 3 اہم حصے ہیں اس سوال کے، یا 3 اہم نکات کم از کم اس سوال میں نظر آتے ہیں۔ نمبر 1 عالمی غلبہ اور امریکہ کی خواہش، اس کے علیحدہ محرکات ہیں۔ دوسرا یہ مغلوب قوموں کے اوپر اپنا زور کیوں امریکہ چلانا چاہتا ہے، اور کیا صرف مغلوب قوموں کے اوپر ہی چلاتا ہے کہ باقیوں کے اوپر بھی کوشش کرتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ مداخلت امریکہ کا کیا طریقہ کار ہے، مداخلت کا کیا اس کی تاریخ ہے اس مداخلت کی، اس کی تھوڑا سا ہم ایک اجمالی سا تذکرہ کر دیں گے۔ جہاں تک عالمی غلبے کی بات ہے تو امریکہ جب سے قائم ہوا، اور پھر جب سے اس نے طاقت پکڑی، خاص طور پہ دوسری جنگ عظیم کے بعد، ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ امریکہ کے کچھ مقاصد ہیں۔ نمبر 1 سپریم پاور آف دی ورلڈ بننا چاہتا تھا، بنا۔ سوویت یونین سامنے آیا، اس کو توڑنا چاہتا تھا، توڑا یا توڑوایا۔ اس کے بعد مزید آگے بڑھنے کے لیے اس نے 9/11 بھی یقیناً اب تو یہ سب کے علم میں ہے کہ کروایا، ایک فالس فلیگ، اور اس کے ذریعے پھر مسلمانوں کو اور باقی جو اقوام ہیں ان کو زیر کر کے اگلی صدی میں بھی اسی طرح وہ سپریم پاور کے طور پہ داخل ہونا چاہتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ اگر آپ جوڑ لیں امریکہ کی اپنی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اور وہاں پہ جو ایک غلبہ ہے یہودی عنصر کا، یعنی اسرائیل امریکہ کی گردن پہ سوار یا امریکہ اسرائیل کی گردن پہ سوار، دونوں صورتوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال ایک ایلیمنٹ تو یہ ہے۔ دوسرا ایلیمنٹ صاف ہمیں نظر آتا ہے کہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں وہاں بھی، اور عالمی ادارے دوسرے بھی، مثال کے طور پہ IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، جب بنے تھے تو ان میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ ان کو استعمال کیا جائے، عالمی استعمار ان کو استعمال کرے تاکہ وہ قوموں کو مغلوب رکھ سکے۔ اور قوموں کی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ نفسیات ایسی ہیں کہ کسی کے عشیر بات کے ساتھ زندہ رہنا آسان نظر آتا ہے،
اپنی تئیں خود ہمت کر کے جواب دے کر. اور جیسا ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے مسلمانوں کا ہمارا تو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو پہلے لا الہ ہے, پہلے نہ کرنا ہے, نفی ہے, اس کے بعد اثبات ہے الا اللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لا کہنا ہوتا ہے طاغوتی قوتوں کے سامنے وہ بڑا مشکل بھی ہے اور وہ بڑا محنت طلب بھی ہے, اور اس کے لیے بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے. تو یہ زیادہ آسان ہوتا ہے ان حلقوں کے لیے, مقتدر حلقے بھی انہیں آپ کہہ سکتے ہیں, یا ان پاکٹس آف دا سوسائٹی کے لیے جو کہ اشرافیہ کے طور پہ ہم جن کو کنسیڈر کرتے ہیں, ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں, مفادات بھی ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا امریکہ نے یہ سارے کام دشمنوں کے مقابلے کے لیے اور مستقبل کی پیش بندی کے لیے بھی ہے. خاص طور پہ آپ دیکھتے ہیں چین کے حوالے سے, روس کے حوالے سے, مشرق وسطیٰ کے حوالے سے, ہمارے اپنے علاقے کے حوالے سے, اور انڈیا کو کس طرح وہ آشیرواد دے رہا ہے. لیکن ان سب عوامل کو اگر دیکھیں تو اس وقت خاص طور پہ دو ایسی چیزیں ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگوں کی کانشیسنس بھی جنرلی ایک رائز پر انکریز ہو رہی ہے. لوگوں کی سوچنے سمجھنے اور پرکھنے کی صلاحیت اور یہ جانچنے کی صلاحیت کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, وہ بھی اس دور میں بڑی ہے پہلے سے. تو اس کے اندر دو چیزیں ہیں جن سے امریکہ بہت خوف کھاتا ہے. نمبر ایک, آزاد خارجہ پالیسی ممالک اپنی نہ بنائیں. اچھا. اور وہ ہم نے دیکھا کہ چین نے جب بنانے کی کوشش کی, امریکہ نے اس کے خلاف بھی اپنا اثر و رسوخ جہاں تک ممکن تھا استعمال کیا. یہ علیحدہ بات ہے, اس میں کسی دور میں وہ کامیاب ہوا بھی. ایسٹرن چائنا کے اندر رجیم چینجز امریکہ نے کروائی بھی, لیکن اس کے بعد کامیاب نہیں ہو سکا. چائنا نے اس کا منہ سے مدافعت کی, یعنی اپنے دفاع کیا. یہی معاملہ روس کے ساتھ ہوا. ابھی ہم نے دیکھا یوکرین ایک طرف اگر ہم دیکھیں تو 2004 اور 2014 دو مرتبہ امریکہ نے وہاں رجیم چینج کروائی, لیکن اب روس نے وہاں پہ کچھ اپنا یوں کہ رسپانس دیا, کیونکہ وہ نیٹو اور امریکہ والے پورے معاملے کو. خیر آگے بڑھتے ہیں. آزاد خارجہ پالیسی کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے فوراً بعد کچھ ایسے عوامل سامنے آئے. اب ہم امریکہ کی بات کر رہے ہیں نا کہ امریکہ اس دور میں آزاد خارجہ پالیسی سے بھی ڈرتا ہے. عوام کے اندر ایک شعور ڈیولپ ہونا کہ یہی اصل میں ہمارا بڑا دشمن ہے, اس سے بھی وہ خوف زدہ ہوتا ہے, تو اس کے خلاف وہ پیش بندی ضرور کرتا ہے. اب وہ اس کی پاکستان کے حوالے سے ایگزامپلس دیکھیں تو بہت کلیئرلی میں نظر آتا ہے. کم از کم 4 ایسے ادوار ماضی میں 1949 لیاقت علی خان کو شہید کروانا. کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کم از کم as far as the constitution is concerned, الفاظ کے اندر تو ایک اسلامی نظریاتی ریاست ہے. عملی طور پہ نہیں ہے, کوئی لگا بات ہے. اگر اعظم مقاصد کے اعظم مقاصد بھی آ گئی, وہ علماء بھی اکٹھے ہو کے انہوں نے نکات پیش کر دی اور بتا دیا کہ یہ راستہ آگے متعین کیا جا سکتا ہے اس طریقے سے. دوسرا یہ کہ یہ ایک ایٹمی ملک ہے, اور ایٹمی ملک وہ بھی مسلم جس کو نام ہی اسلامک بوم دے دیا گیا تھا. خاص طور پہ نظر آتا ہے, خاص لینس سے دیکھا جاتا ہے. پھر خطے کے حوالے سے بھی ہماری ایک خاص اہمیت اپنی جگہ پہ موجود ہے, اور مستقبل کی پیش بندی. تو لیاقت علی خان کی شہادت کس لیے؟ اس لیے کہ قرارداد مقاصد پیش کی گئی, اس لیے کہ اسرائیل جا کے انہوں نے وہاں پہ انکار کر دیا خاص طور پہ ان کو, اور یہ کہ اس وقت کی جو مسلم لیگ تھی, نیسنٹ پاکستان, ابھی نیا پاکستان وجود میں آیا تھا, تو ان کے اندر وہ ایک قومی ملی جذبہ ضرور موجود تھا. اور اس کے ساتھ اگر ملا دیا جائے دوسرے علماء اکرام کو جو تحریک پاکستان میں ساتھ دیا تھا, اور باقی جو آ کے شامل ہو گئے تھے, ان کی طرف سے ایک دینی جذبہ یہ اکٹھا ہو کر آگے چل کے ایک امریکہ کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا تھا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا اپنی کتاب اسلام اور پاکستان میں کہ اگرچہ وہ ایک قومی جماعت تھی اور اس میں ہر طرح کے لوگ تھے, لیکن مذہبی جذبات رکھنے والے لوگوں کو ایک فیصلہ کن پوزیشن حاصل تھی یقیناً. اور یہ ہم نے دیکھا وہاں پہ, مطلب جو بھی وہاں پہ ڈیسیجن میکنگ ہوئی اس زمانے میں, لیجسلیشن ہوئی. پھر 77 میں بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو, اس کے خلاف جو تحریک چلی, اور پھر تحریک کے نتیجے میں اس کو جو اتارا گیا اور پھانسی دی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اسلامی کانفرنس بھی بلائی, اور ساتھ یہ کہ ایٹم بم بنانے کا بھی ایک معاملہ کیا, اور امریکہ نے دھمکی بھی کھلے عام دی. جس طرح کہ ابھی حال ہی میں یہ اب تو تقریباً سب آن دا سیم پیج ہیں. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب, اس وقت جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب, ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی بیان دیا کہ مداخلت تو ہوئی, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. تو اس وقت بھی وہ مداخلت ہوئی, ہینری کسنجر نے باقاعدہ تھریٹس دیے, اس طرح اس وقت تو ڈیوڈ لو نے وہ تھریٹس دیے. خیر آگے چلتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ یہ 99 میں جو کو ہوا نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے اگینسٹ, وہ بھی اگر بعدی نظر میں دیکھا جائے تو ایک پورا پلان کا حصہ تھا کہ 9/11 کے بعد کس طرح کی رجیم چاہیے جن سے باتیں منوائی جا سکتی ہیں. اور پھر اسی مشرف کو جن کو لے کے آئے تھے, اسی کو 2007 میں جب رخصت کرنا تھا تو پھر ایک پورا NRO کا ایک سلسلہ چلایا گیا, اور وہاں پہ پھر اس کو رخصت کر کے ایک رجیم چینج اس وقت بھی کی گئی, اور اس کے نتیجے میں پھر ہم نے دیکھا کہ نیکسٹ گورنمنٹ وہ انسٹال کی گئی ایک طرح سے, اب یوں کہہ لیں. یہی معاملہ تقریباً ہمیں کچھ پچھلے عرصے میں دکھائی دیا ہے. اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں دکھائی دیا ہے کیونکہ اس بات میں تو سب کا اتفاق ہو چکا ہے کہ مداخلت امریکہ نے کی ہے. ایک حوالے سے دیکھا جائے تو سازش از دا پلاننگ سٹیج آف انٹرفیئرنس.
وہ اپنی جگہ درست بات ہے. لیکن دوسری طرف یہ دیکھا جائے کون اس میں شامل تھا کون نہیں تھا, کیا یہاں کے بھی لوگ جانتے بوجھتے اس کا حصہ بنے, وہ ایک علیحدہ بحث ہے, اس کو ہم بحث میں نہیں جاتے, اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو جانتے بوجھتے نہیں جاتے. لیکن اگر آپ CIA کی پلے بک دیکھیں رجیم چینج کی, جیسا کہ سوال میں آپ نے تذکرہ کیا نا اس کا, 1946 سے لے کے 2000 تک امریکہ نے 81 ممالک میں رجیم چینج کی. اس میں کوورٹ یعنی چھپے ہوئے بھی اور اوورٹ یعنی بالکل کھلے عام بھی طریقہ کیا گیا. کچھ ممالک میں تو ہم جانتے ہیں حملے کر کے بھی کیا گیا, کچھ ممالک میں بہرحال وہ ان کے جو طریقہ کار ہوتا ہے, ابھی ہم آگے اس کا ذکر کریں گے تھوڑا سا مختصراً, تو وہ اس کے ذریعے کیا گیا, جس طرح طالبان کی حکومت کو انہوں نے کھلے عام حملہ کیا گیا. اچھا آپ اگر دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو یورپ, ایشیا, افریقہ, سینٹرل ایشیا, لاطینی امریکہ, سینٹرل امریکہ, دنیا کے تمام ممالک کے اندر امریکہ کی کوئی نہ کوئی ایسی پالیسی دکھائی دیتی ہے جہاں اس نے کوشش کی رجیم چینج کرنے کی, چاہے 1953 میں ایران کے اندر ہو, چاہے 1961 میں کیوبا کے اندر ہو, بے آف پگز جیسے کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے, چاہے انڈونیشیا میں ہو جنرل سوہارتو کے ذریعے, چاہے آگے چلیں جاپان میں, اٹلی میں, ساؤتھ کوریا میں ہو, ہیٹی میں ہو, نکراگوا میں ہو, پاناما میں ہو, چلی میں ہو, اب نام لیتے جائیں گے, پوری دنیا ہی. اور یہ 81 تو وہ گنائے جاتے ہیں نا جو CIA خود ڈی کلاسیفائی کر چکا ہے. حقیقت یہ ہے کہ شاید دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک نہ ہو جس میں امریکہ نے کوشش نہ کی ہو رجیم چینج کرنے کی. یا جہاں اس کی اپنی مرضی کے لوگ ہیں وہاں تو پھر ضرورت نہیں ہے نا. دیکھیے نا, وہی میں عرض کرنے لگا ہوں, پلے بک بڑی سمپل ہے, اور یہ پلے بک کس نے بتائی ہوئی ہے, جو ڈائریکٹر آف CIA جب چلی میں یہ معاملہ کیا گیا تھا رجیم چینج کا, تو جارج ٹیننٹ تھا, اس نے خود بتائی ہے, اور ہینری کیسنجر نے بھی اس کا پھر تذکرہ کیا ہوا اپنی یادداشتوں میں. نمبر 1, اندرونی اعلی کار ان کو چاہیے ہوتے ہیں, وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. اچھا اس میں کیا ہے, چلی کے اندر کی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں صرف, اور اس کا تعلق میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کے ساتھ ہے. چلی کے اندر جب انہوں نے کیا تو کیسے کیا, نمبر 1 اپوزیشن کو ابھارا, نمبر 2 NGOs کو استعمال کیا, نمبر 3 میڈیا کے ذریعے ایک رائے عامہ ہموار کی کہ جو گورنمنٹ پہلے سے موجود ہے یہ بالکل ناکام ہو چکی ہے اور ہمیں نئی گورنمنٹ کی ضرورت ہے. نمبر 4 کچھ قومی ادارے جو ان کے تھے ان کو بھی استعمال کیا گیا اس معاملے میں. یہ آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں جو CIA کے ڈی کلاسیفائی ہو چکے ہیں چلی کے معاملے میں, میں پاکستان کے حوالے سے بات نہیں کر رہا. پھر یہ کہ کچھ دشمن ممالک کو بھی ایسے استعمال کیا گیا کہ انہوں نے چھیڑ چھاڑ کی تاکہ وہ تھوڑا سا سیکورٹی ایشو ایک دم کریٹ ہونا شروع ہو جائے. پھر غیر ملکی جو یا خاص طور پہ امریکی اور دوسرے امریکہ کے جو اتحادی ہیں مغربی ممالک, ان کے سفارتکاروں نے وہاں پہ جا کے مداخلت کی اور تھریٹس دیے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ بین الاقوامی اداروں کو شکنجہ کسنے کا کہا گیا, اور یہ جب سارا معاملہ کیا گیا 5th جنریشن وار کو امپلائی کیا گیا, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوئی اور راستہ نہیں رہا کہ وہاں پہ رجیم چینج ہو جائے. ایون جن جگہوں پہ رجیم چینج امریکہ کی کامیاب نہیں ہو سکی, یا وہاں یا تو توانا قوت اس کے خلاف موجود تھی, جس طرح کہ چین نے اس کے خلاف ریزسٹ کیا, روس نے اس کے خلاف ریزسٹ کیا, یا اگر وہ نہیں تھی تو وہاں پہ اور کچھ نہیں تو انتشار ضرور پھیلا, جس طرح سیریا میں رجیم چینج تو نہیں ہو سکی, انتشار پھیلا. اچھا جی, آپ نے چائنا اور رشیا کی مثال دی, اس میں جو ترکی کا ابھی ریسنٹ پاسٹ میں جو آئی تھی وہ مثال بھی اس میں کی جا سکتی ہے, وہ خاص طور پہ اس لیے کہ وہاں پہ عوامی, جس طرح میں نے عرض کیا تھا نا, عوامی کانشیسنس جب ایک بڑھتی ہے تو عوام نے اس کو ایک طرح سے اب یوں سمجھ لیں یہ پاسبلٹی ہوتی ہے. اچھا بیگ صاحب, ابھی رضا اللہ صاحب بتا رہے تھے کہ ابھی جو ریسنٹ پاکستان میں جو معاملہ ہوا اس میں مداخلت جو ہے وہ تو متفق علیہ ایک لحاظ سے چیز رہی ہے, لیکن آپ ذرا اس کا پس منظر ہمارے سامنے رکھیے کہ ایسی کیوں ضرورت پیش آئی. امریکہ کو سب ٹھیک جا رہا تھا تو امریکہ کو اچانک سے کیوں ضرورت پیش آئی, 1-1.5 سال رہ گیا تھا حکومت کے ختم ہونے میں, اور بڑی بری طرح ناکام ہو رہی تھی, نہ معاشی سطح پر کوئی معاملات ٹھیک ہو رہے تھے, نہ سیاسی سطح پر کوئی اتنی طاقت نظر آ رہی تھی. صاف نظر آ رہا تھا کہ اگلے الیکشن میں جو ہے وہ معاملہ بڑا بری طرح جو ہے وہ فیل ہونے والا ہوگا. تو یہ اچانک سے امریکہ کو یہ کیوں ضرورت پیش آ گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, اس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آغاز سے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کا کیسے آغاز ہوا. ٹھیک ہے. پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس دوران کیا اتار چڑھاؤ رہا. ٹھیک ہے. پھر ہم آگے آئیں گے اس پر کہ اس کا جو حالیہ منظر بنا ہے اس کا پس منظر کیا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے, پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کے قیام سے چند ماہ پہلے ہی قائم ہو گئے تھے تو غلط نہ ہوگا. امریکہ کے کچھ سینیٹرز ہندوستان تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہ غالباً 1947 کے آغاز یا 1946 کے اواخر کی بات ہے, تو انہوں نے قائد اعظم سے ملاقات کی تھی. تو قائد اعظم نے انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ خطے میں بعض ہمارے جو کمیونسٹ اور سیکولر عناصر ہیں وہ قائد اعظم کی اس بات کی بڑی شدید مذمت کرتے ہیں کہ قائد اعظم نے انہیں
یقین دلایا تھا کہ اس خطے میں امریکی مفادات کا پاکستان تحفظ کرے گا. اس زمانے میں تو ایسے بھی تھا نا کہ امریکہ بہادر جو ہے وہ جو بھی آزادی کی تحریکیں چل رہی تھی پوری دنیا میں ان کو سپورٹ کر رہا تھا. یہاں خاص طور پر معاملہ یہ تھا نا کہ جو امریکہ کا اس وقت اصل صف اول کا دشمن تھا وہ تھا سوویت یونین، اور سوویت یونین پاکستان کا ایک قسم کا ہمسایہ تھا. سوویت یونین پاکستان کا امریکہ کی نسبت اگر ہاں بالکل بیچ میں افغانستان ہی تھا، بلکہ ایک پٹی ہے جو روس کو ملاتی ہے پاکستان کے ساتھ. اگرچہ وہ ہمیشہ فنکشنل نہیں رہی لیکن یہ ایسا ہے کہ روس پاکستان کے ساتھ یوں ملتا ہے. تو بہرحال جغرافی لحاظ سے تو ایسا نہیں ہے، لیکن یہ کہ مسئلہ یہ ہوا کیونکہ پاکستان قائم ہوا تھا لا الہ الا اللہ کے نعرے پر، اور سوویت یونین تھا ایک ملحد ملک، اللہ کا انکار کرنے والا ملک، اور امریکہ بہرحال اللہ کو ماننے والا ملک تھا. تو پاکستان کا تو کوئی تصور اس وقت ہو سکتا ہی نہیں تھا نا کہ وہ اپنا رخ جو ہے یہ سوویت یونین جیسے ملک جو اللہ کا انکار کر رہے تھے ان کے ساتھ اپنا. ویسے بھی سر سوویت یونین کا جو انڈیا کے ساتھ ایک تعلق بن گیا تھا وہ بھی ایک بڑا اہم فیکٹر ہوگا. وہ اس کی وجہ تو خیر کمیونزم تھا، کیونکہ اس وقت جہاں امریکہ کا نعرہ تھا کیپٹلزم کا، وہاں سوویت یونین کا تھا کمیونزم کا. تو بھارت میں پارٹیشن سے پہلے بھارت میں کمیونزم بڑی تیزی سے پھیلا تھا، اور امریکہ کو یہ شک تھا کہ اگر پاکستان بھی سوویت یونین سے اس طرح کے تعلقات بنا لے اور انڈیا تو تقریباً بہہ رہا ہے کمیونزم میں، تو اس کے لیے تو یہ خطہ نو گو ایریا بن جائے گا. اس کا مطلب ہے وہ جو آپ نے پہلے بات کہی تھی کہ امریکہ کے مفادات کے تحفظ والی بات، وہ اس پس منظر میں بات تھی. ظاہر ہے کہ دونوں خدا میں یقین رکھنے والے تھے، امریکہ بھی اور پاکستان بھی. پاکستان خالصتاً اسلامی تھا اور وہ بہرحال خدا کو ماننے والے ریاست تھی امریکہ. اور پھر آگے چلے تو پھر ہمیں اس کو کہیں اتار چڑھاؤ نظر آتے ہیں. اس میں یہ آپ دیکھیں کہ امریکہ نے پاکستان کا مثلا سیٹو سینٹو میں ساتھی ہونے کے باوجود، پاکستان کا حلیف ہونے کے باوجود، اگر آپ اس کو ذرا جسے کہتے ہیں بنظر غائر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کا دوست تھا لیکن نہیں تھا. ہر چند کہیں کہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس نے ایسا انداز اختیار کیا ہوا تھا کہ وہ پاکستان کا دوست کہلائے لیکن پاکستان کو جکر بندی سے، یعنی جسے کہ اپنی گرفت میں رکھے، اور پاکستان کو اس نظریے کی طرف عملی طور پر ٹریول کرنے کی اجازت نہ دے جسے وہ اپنی بنیاد کہہ رہا تھا. اس کی بڑی مثالیں ہیں، بڑی بات لمبی ہو جائے گی اس کو اگر دیکھا جائے. پھر یہ کہ آپ دیکھیں کہ سن 62 میں بھارت چین سرحدی جھڑپیں ہوتی ہیں، تو جتنا اسلحہ پاکستان کو 47 سے لے کر 62 تک امریکہ نے دیا تھا اور بھارت کو کچھ نہیں دیا تھا، یعنی 15 سالوں میں جتنا اسلحہ امریکہ نے دیا تھا پاکستان کو، اور پاکستان نے کسی اور سے اسلحہ نہیں لیا تھا. پاکستان مکمل طور پر ڈیپینڈنٹ تھا امریکہ شروع سے. سن 62 کی ان ہند چینی سرحدی جھڑپوں کا عذر بنا کر اس سے زیادہ اسلحہ بھارت کو دے دیا تاکہ وہ چائنا کے خلاف لڑے جو کہ امریکہ کا ایک لانگ سٹینڈنگ دشمن ہے. چائنا کے خلاف لڑے، یا یہ اس میں بھی تھا کہ تاکہ پاکستان اس پوزیشن میں نہ آ جائے میرے اسلحے کی وجہ سے کہ وہ بھارت پر چڑھ دوڑے، یہ وجہ بھی تھی. لہٰذا وہ پاکستان کو اس طرح کا دوست، یعنی اگر صحیح لفظ استعمال کروں، دوست کم اور پالتو زیادہ رکھنا چاہتا تھا، جیسے اس کا پالتو ہے. پھر اس میں یہ چیز کا اضافہ ہوا کہ جب ہمارے ہاں کرپشن اور حفظ اقتدار نے بدترین صورت اختیار کی، تو یہ بدترین صورت جو ہم نے اختیار کی ہمارے سیاستدانوں نے، بیوروکریسی نے، تو پھر وہ اپنے لالچ کے تحت، اس کے تحت، امریکہ کے مفادات کے تحت چلتے ہی رہے. قائد اعظم نے اس کا آغاز کیا تھا پاکستان کے تحفظ میں امریکہ کے ساتھ تعلقات. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم پاکستان کے مفادات کو تو گواہ بیٹھے اور امریکہ کے مفادات کو آگے بڑھائیں. بات یہ شروع ہو گیا، ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم نے اپنے مفادات کو پیچھے کر دیا اور امریکہ کو مفادات کو آگے. پشاور سے رشیا کا جاسوسی طیارہ بھیجنا اس بات کی بہت بڑی مثال ہے، جس کے ذریعے جاسوسی کے لیے امریکہ نے سوویت یونین کی جاسوسی کے لیے پاکستان سے اسٹرائک کیا،
اس پر سوویت یونین نے وہ کوئی اس سے کم ترقی یافتہ تھا، اس نے اس کا لگا لیا، کھوج لگا لیا کہ یہ پشاور سے ہوا ہے، اور اس نے پاکستان کو کہا کہ میں نے پشاور کے ایئرپورٹ کو ریڈ کراس لگا دیا ہے. یعنی کہ ہماری زمین جو ہے وہ امریکی مفادات کے لیے بڑی پرانی استعمال. یعنی کہنے کی بات یہ ہے کہ امریکیوں سے تعلقات ہمیں بنانے چاہیے تھے پاکستان کے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے. قائد اعظم کا یہ مطلب تھا. اور ہم نے کیا بعد میں آنے والوں نے، فی الحال فیروز خان نون تک گل نے، اب یہ ایوب خان سے پہلے ہم نے یہ کیا کہ امریکی مفادات کو اپنے ملکی مفادات کے لیے، اپنے تحفظ کے حوالے سے، اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے امریکہ کو ترجیح دے دی. یعنی کہ اپنے ملکی مفادات کی بجائے اپنے مفادات پورے کرنے لگ گئے نا. جب مارشل لگا ایوب خان کا تو یہ توقع تھی کہ اب پاکستان اپنے مفادات کا بھی تحفظ کرے گا، اور شروع میں ایسا محسوس ہوا، پاکستان کافی مضبوط ہوتا نظر آیا، لیکن پھر اس سے بھی بری طرح گرے اور امریکی مفادات کا تحفظ شروع کر دیا. یہی یوں بات چلتی گئی. پھر یہ جب سوویت یونین نے حملہ کیا افغانستان پر تو ہم نے امریکہ کے سپاہی بن کر وہاں کیا. پھر مشرف کے دور میں جب تو یہ سارے اتار چڑھاؤ دیکھتے ہیں تو امریکہ نے، آپ کو محسوس ہوگا کہ امریکہ نے ہمیشہ ہمیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا. اگر یہ کہہ دے تو زیادہ بہتر ہوگا، ہم نے ہر وقت امریکہ کے مفادات میں استعمال ہونا بہتر سمجھا، چاہا اپنے مفادات کی خاطر، اپنے سیاسی حریفوں کو شکست دینے کے لیے، اقتدار اور دولت کی ہوس میں ہم نے یہ سب کچھ کیا. یہ سب یعنی اب پاکستان کو یوں گروی رکھ دیا امریکہ کے ہاتھوں. اب جو معاملہ ہوا ہے، اب یہ معاملہ ہے، اس وقت یوں محسوس ہو رہا تھا کہ پاکستان کوئی آزاد خارجہ پالیسی کی طرف جا رہا ہے. چین سے گہرے تعلقات، اور روس سے تو ہمارے کبھی تعلقات بنے ہی نہیں، اور جب پھر خاص طور پر روس کا یوکرائن کے ساتھ معاملہ پڑا اور ہم نے اس وقت دورہ کر لیا روس کا، وہ ایک قسم کی بڑی کلیئر انڈیکیشن تھی کہ ہمارا جھکاؤ جو ہے نا اب روس کی طرف ہے. تو بیسا ویسے تھوڑی سی بیوقوفی کی بات نہیں تھی؟ دیکھیں اس حوالے سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہمارے قدم اتنے مضبوط نہیں تھے، ہم میں اتنی جان نہیں تھی، تو ایک اتنی طاقتور سلطنت سے ہمیں ٹاکرا نہیں لینا چاہیے تھا. لیکن یہ بات بھی تو ہے نا، آخر ایک دن کسی نے ٹاکرا لینا تھا نا، آخر کسی دن یہ بات بدلنی تھی، وگرنہ یہ کہ جھکتے وہ سجدے تک تو چلے گئے تھے، پتہ نہیں آگے ہم ان کی زمین میں دفن ہونے کے لیے تیار ہو چکے تھے. مطلب کہہ رہا ہے کوئی تو اٹھتا نا، مثال کے طور پر اب جو ہوا ہے اور جس کے نتیجے میں ہمیں امریکہ کی غلامی کا قلادہ اپنے گلے میں ایک دفعہ پھر ڈالنا پڑا ہے. یہ میں آپ کو یقین دلا دوں کہ اگر اس وقت پاکستان وقت آنے پر اس قلادے کو اتارنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر یہ جو روس جانے کا اقدام تھا نا، وہ بہت مفید ثابت ہوگا ان فیوچر آنے والے وقت میں. کیونکہ اس وقت بھی روس نے تو کھلی باہوں سے ہمارا استقبال کیا. روس نے ہمیں 30% کم تیل پر آمادگی کا اظہار کر دیا. روس نے ہمیں 30% کم پیسوں پر گندم دینے کا اظہار. اب ہم نے 30 ملین گندم لی ہے، بہت مہنگے ریٹ پر لی ہے، اور ہمارے خزانے کا کباڑہ ہوگا اور کیا ہوگا، جبکہ روس ہمیں بڑی سستی دے رہا تھا. لیکن یہاں بھی پھر سیاستدانوں نے اپنے مفادات کو ترجیح دی اور صرف امریکہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے اور پہلی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے انہوں نے امریکہ سے مدد لے کر، جو ہمارا اصولی تھا، اگرچہ کوئی باقاعدہ معاہدہ عمران حکومت کا روس کے ساتھ نہیں ہوا تھا، لیکن چند باتیں اصولی طور پر طے ہو گئی تھی کہ ہم یہ کریں گے. اور اگر وہ اس حکومت کو کچھ اور وقت مل جاتا تو یہ معاہدات میں، یہ اصولی باتیں معاہدات میں تبدیل ہو جاتی، اور پاکستان کو سستا تیل بھی ملتا اور پاکستان کو گندم بھی سستی ملتی تھی. لیکن پھر ایک دفعہ سیاستدان اپنے مفادات میں دوسروں کے پاؤں میں گر گئے، حکومت بدلی. میں کہتا ہوں حکومت بدلی بھی تھی، چلو اب جو آئی تھی وہ کہتے بھائی ہمیں وہاں سے سستا مل رہا ہے، ہم کیوں نہ لیں وہاں. پھر ہمیں حکومت کا بدلنا بھی قابل قبول تھا، لیکن وہ تو روس کا نام لینے سے ڈر رہے ہیں، چاہے جائے کہ وہ روس سے کچھ لے. اچھا روس بھی جو ہے وہ بھی موجودہ حکومت کو بھی دے دیتا. دیکھیں روس کی بھی معاشی حالت اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ کہتا کہ نہیں میں نے اسے، وہ بھی تیار ہو جاتا. لیکن یہ کہ ہم نے خوف سے کہ پہلی حکومت روس سے تعلقات ہونے کی وجہ سے گئی ہے تو ہم نے جو ہے نا روس کی طرف سے دیکھنا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہم نے تو ایک بہت بڑا کام کیا نا امریکہ کی خدمت کے لیے، جو ہم نے سعودی عرب کے ساتھ
جو دورے میں جو ہم نے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے اس میں ہم نے یمن کے بارے میں یہ طے کر لیا کہ ہم سعودی عرب کا ساتھ دیں گے. شروع سے ہماری پالیسی یہ تھی کہ ہم خارجی تمام معاملات میں ساتھ نہیں دیں گے. اگر کسی طاقت نے حرمین شریفین کی طرف نظر بس سے دیکھا تو ہم سعودی عرب کی مدد کو جائیں گے, وگرنہ ہم ان کے خارجی معاملات میں کوئی ان کے ذاتی مفادات جو ہیں اس کے تحفظ کے لیے لیکن انہوں نے طے کر لیا کہ یمن کے معاملے میں ہم سعودی عرب. ظاہر ہے اس سے ایران بھی ناراض ہوگا, ظاہر ہے اس سے روس بھی ناراض ہوگا, چین بھی ناراض ہوگا. اچھا رضا الحق صاحب, ابھی آپ بات کر رہے تھے رجیم چینج کی, میں صرف چھوٹی سی ایک بات اس بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں کہ آپ نے مثال دی اور آپ نے فیکٹرز گنائے کہ اس میں وہ میڈیا اور اپوزیشن پارٹیز اور سب کچھ کا, تو آپ دوسرے ملکوں میں کہیں ایسا دیکھتے ہیں کہ وہاں اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز اور جو جوڈیشری وغیرہ ہے اس کا بھی کوئی رول اس میں رہا ہو اس پورے پارٹ میں؟ جہاں تک اسٹیٹ انسٹیٹیوشن اور جوڈیشری کا تعلق ہے تو دیکھیں مختلف سسٹمز مختلف مقامات پہ چلتے ہیں. جو تو مونارکیز ہیں جہاں پہ بادشاہ آتے ہیں وہاں تو ان باتوں کو چھوڑ دیں, وہاں تو وہی بادشاہ, وہی آپ سمجھ عدلیہ اور وہی مقننہ, ملٹری بھی وہی ہے ایک طرح سے. ڈکٹیٹرز کے حوالے سے بھی یہی ہوتا ہے. جو ترقی یافتہ مغربی ممالک ہیں وہاں انسٹیٹیوشنلائز اور انسٹیٹیوشنلائزیشن کے اندر چیکس اینڈ بیلنسز ایسے بن چکے ہوئے ہیں کہ اس کو عام طور پہ وہ وائلیٹ نہیں کرتے. ترقی یافتہ ممالک سے زیادہ تر مراد یہ ہوتا ہے مغربی ممالک, اور اس میں ایک یہ وجہ بھی ہے کہ وہاں پہ ان کے خلاف رجیم چینج اس دور میں کرنی کس نے ہے یا کوشش مداخلت کی کرنی کس نے ہے. اب امریکہ یہ تو نہیں چاہے گا یا یہ کوشش تو نہیں کرے گا برطانیہ میں جا کے یہ کام شروع کرے, اور برطانیہ بھی یہ نہیں چاہے گا یا کوشش کرے گا امریکہ میں جا کے یہ کرے. اگر وہ کریں تو پھر ہم دیکھیں وہاں پہ ادارے کیا کرتے ہیں اور باقی کیا کرتے ہیں. یہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کی پالیسیز کے اندر جتنے ممالک ہیں ان کی پالیسیز کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ڈیپ سٹیٹ بھی عام طور پہ اسے کہا جاتا ہے, لیکن وہ اب یہ ممکن نہیں ہے اس دور کے اندر. یہ کہا تو جاتا ہے کہ ملٹری بالکل اے پولیٹیکل رہے, بالکل نیوٹرل ہو کے رہے. یہ پاسبل نہیں ہے رہنا, ریئلسٹیکلی پاسبل اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے سارے سٹیکس, مطلب آپ کوئی روبوٹس کی فوج تو نہیں ہے نا, آپ انسانوں کی فوج ہیں اور اس ملک کے ساتھ آپ کے مفادات وابستہ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا رضا اللہ صاحب, اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ابھی جو حالیہ جو بات جو بھی سامنے آئی ابھی تک پس منظر کی وہ تو واضح ہوئی. اب جو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی واضح طور پر سوسائٹی پوری طرح پولرائزڈ ہے, اور اتنی پولرائزیشن شاید ہم نے ہسٹری میں اپنے ملک کی تاریخ میں اگر دیکھیں تو شاید اتنی نہ کبھی ہوئی ہو جتنی آج ہو چکی ہے. تو اس کے منفی پہلو تو ہمیں کافی نظر آتے ہیں کہ اس سے خدشات کافی ہیں, خطرات کافی ہیں کہ سوسائٹی جو ہے وہ کہیں بالکل ڈیریل ہی نہ ہو جائے. لیکن آپ اس کے کوئی پوزیٹیو اثرات بھی دیکھتے ہیں؟ اس کے کیا پوزیٹیو نیگیٹو اثرات کیا ہوتے ہیں اس پولرائزیشن کے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو نیوٹرل رہنا چاہیے, کچھ کہتے ہیں نہیں نیوٹرل نہیں رہا جا سکتا. یہ کیا سینیریو ہے؟ ڈاکٹر صاحب اصل میں پولرائزیشن ایک بہت ایکسٹریم طریقہ ہے کسی ایک بات کو بیان کرنے کا. ٹھیک ہے. پولرائزیشن سے کم لیول کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ ڈفرینس آف اوپینین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. پولرائزیشن ایک سینسیشنلائزیشن کا طریقہ ہے, اور عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ خاص مقاصد کے لیے, اور میڈیا عام طور پہ ان الفاظ کو استعمال کرتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ سینسیشنلائز کیا جا سکے. ہائبرڈ وار میں بھی یہ چیز استعمال کی جاتی ہے, جیسے میں نے سیریا کی ایگزامپل دی نا. سیریا میں پولرائزیشن کریٹ کی گئی, اور پولرائزیشن کیسے کہ وہ شروع میں ڈفرینس آف اوپینین تھا, وہ ملک چلتا آ رہا تھا, ایسا نہیں تھا کہ شام چل نہیں رہا تھا. پہلے حافظ الاسد ہوتا تھا, پھر اس کا بیٹا بشار الاسد ہوتا تھا, اور ملک چل رہا تھا بڑے عرصے سے. وہاں پہ جن پہ ظلم ہو رہا تھا ظلم بھی ہو رہا تھا, ایسا نہیں کہ وہ پہلی دفعہ شروع ہوا تھا. لیکن پھر امریکہ نے وہاں پہ مداخلت شروع کر دی. جب امریکہ نے مداخلت شروع کی تو کچھ لوگوں کو اسلحہ دیا, کچھ لوگوں کو اس کے خلاف کھڑا کیا جو بشار الاسد تھا. اب میں یہ نہیں کہہ رہا بشار الاسد جو کر رہا تھا صحیح کر رہا تھا, غلط کر رہا تھا, غلط کر رہا تھا وہ اپنی جگہ پہ. پھر ساتھ یہ کہ وہاں پہ ڈائریکٹ انوالومنٹ, اور کیونکہ اس وقت وہ 9/11 کے بعد امریکہ بڑا ایک کہتے ہیں نا ہائی ہارس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا, بہت تند و تیز ایک گھوڑے کے اوپر سوار پوری دنیا کو رونتا چلا جا رہا تھا. اس نے کوشش کی کہ میں سیریا کے ساتھ بھی ایسے ہی کروں. اچھا, اس میں اگر آپ دیکھیں کوئی بھی ایسا معاملہ ہو پولرائزیشن کی جب ہم بات کریں یا ڈفرینس آف اوپینین کی, اور وہ ڈفرینس آف اوپینین سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایک پوائنٹ کے اوپر یہ ممکن ہے کہ آپ نظریہ مختلف رکھتے ہو اور دوسرا نظریہ مختلف رکھتا ہو. اب اس کے اوپر آپ نے دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ جو بھی مثال کے طور پہ اب یہ آپ بات کرتے ہیں مداخلت اور سازش کے لفظ کی. مداخلت کے اوپر ایگریڈ ہیں سارے, ٹھیک ہے نا, جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی. آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی کہتی ہے مداخلت ہوئی,
آپ کے سابق وزیر اعظم بھی کہتے ہیں مداخلت ہوئی, سخت زبان استعمال ہوئی, دھمکی دی گئی, یہ ساری باتیں آپ کے جو اس وقت وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی ایک تسلیم کی ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ سازش نہیں ہوئی, یعنی اس میں کوئی لوگ شریک جان بوجھ کر نہیں ہوئے اس کو کرنے میں. اب کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے انٹرسٹ نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں, سنسیئر انٹرسٹ ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں, وہ بہت کم تعداد میں لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم سنگل آؤٹ نہیں کریں گے کہ ہمارے سیاستدانوں میں یا ہماری جوڈیشری میں یا ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے جان بوجھ کے کسی چیز کے اندر حصہ لیا. لیکن امریکہ کی جو پالیسیز ہوتی ہیں, جیسا ہم نے پہلے بیان کیا, اس میں جتنی ڈائمینشنز استعمال کی جاتی ہیں اس میں کئی مرتبہ آپ لا علمی میں, نادانی میں ایک آلہ بن جاتے ہیں اس چیز کا. اگر دیکھا جائے اس پورے معاملے کو جس طرح پاکستان میں ہم نے دیکھا پچھلے کچھ عرصے میں ہوتے ہوئے, اور پھر یہ گورنمنٹ چینج ہوئی اور نئی گورنمنٹ آئی اور پھر آگے معاملہ چل رہا ہے, جیسا ایوب بیگ صاحب بھی فرما رہے تھے. بہرحال ان سب عوامل کو اگر ہم سامنے رکھیں تو مختصر یہ کہ اس پورے معاملے کو دیکھیں تو وہ کہا جاتا ہے نا کئی دفعہ 5 W's اور ایک H کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کے پاس چیزوں کے جواب آ جاتے ہیں. کیا, کب, کیوں, کہاں, کون اور کیسے. ان چیزوں کو سامنے دیکھیں اور اس پورے معاملے کو دیکھیں تو معاملات بالکل کلیئر ہو جاتے ہیں کہ کیسے ہوا, کون اس میں انوالو تھا, کب ہوا, کب سے یہ معاملہ شروع ہوا, کیا مقاصد تھے جو حاصل کیے گئے. جیسا کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نئی حکومت آئی ہے تو یقیناً ہم اس کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں, ہماری حکومت ہے, لیکن کچھ ایسے سٹانسز ہیں جو بالکل نہیں بدلنے چاہیے. مثال کے طور پہ کشمیر کے اوپر جو ہمارا ایک تو ہمارا پرنسپل سٹانس یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے مطابق کشمیر کے اندر پلیبسائٹ ہونا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, جب انڈیا نے 2019 اگست میں یہ 370 اور 35 ختم کیے تھے, اس کے بعد سے لے کے اب تک پاکستان کا یہی ایک نظریہ رہا ہے کہ انڈیا سے کوئی بھی تعلق قائم کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ انڈیا ان چیزوں کو واپس لے, اس پوزیشن پہ دوبارہ لے کے آئے. اور اس کے باوجود ہم انڈیا سے بات چیت تو کر لیں گے, مثلا تجارت کی بات یا کوئی اور بات, لیکن ہم اپنے پرنسپل سٹینڈ 1948 والے سے بھی نہیں ہٹیں گے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک اضافی شرط لگ گئی ہے. اب وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اضافی شرط بھی ہم ختم کر کے ان سے بات شروع کر رہے ہیں, تو مطلب تو پھر یہ ہوا کہ ہم انڈیا کا جو 370 اور 35 ہے ختم کرنے کا معاملہ اس کو تسلیم کر رہے ہیں. آپ کا اشارہ ہے جو تجارتی ابھی شروع ہوا معاملہ, جی وہ تجارتی معاملہ. پھر اس میں یہ کہ ہم نے ایک وہاں پہ اپنا ایمبیسڈر تو لگا دیا نا, مطلب یہ اس کے انڈین ہائی کمیشن کے اندر پہلے نہیں لگا ہوا تھا, تو یقیناً پہلے 2.5 سال جو تھے اس میں نہیں تھا لگا ہوا, پاکستان کا پرنسپل سٹینس تھا. بہرحال حزب اختلاف اور حزب اقتدار جو مروجہ سیاسی نظام ہے اس کے اندر بہت تلخیاں ان میں پیدا ہو جاتی ہیں, جیسا کہ اس وقت یہاں پہ ہوئی ہیں. ایکسٹریم پولرائزیشن اگر بہت آگے بڑھا دی جائے اور کوئی وینٹ نہ دیا جائے, کوئی ایسا روشن دان نہ دیا جائے جہاں سے وہ پریشر کوکر سچویشن ختم ہو سکے, تو پھر اور زیادہ مزید خطرات ہو سکتے ہیں, خدا نہ خواستہ سول انرسٹ کی طرف بھی بات جا سکتی ہے. تو لہٰذا ان معاملات کو حل کرنے کا بہترین طریقہ نمبر 1 اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کیا جائے. تنقید ہوتی ہے, تنقید کو برداشت کرنا چاہیے, تمام کو برداشت کرنا چاہیے, تمام اداروں کو بھی برداشت کرنا چاہیے, تمام سیاسی جماعتوں کو اور تمام لوگوں کو برداشت کرنا چاہیے. نمبر 2 اخلاقیات کا دائرہ پار نہیں کرنا چاہیے, وہ بالکل ہمارا مذہب کا بھی دین کا بھی ذاتیات پر نہیں اترنا چاہیے. نمبر 3 جتنی جلدی ہو سکے فری اینڈ فیئر الیکشنز کروا دیں, اس سے پھر ایک وینٹ مل جائے گا لوگوں کو. اور پھر یہ کہ جو پچھلے معاملات چلتے آ رہے ہیں, مثال کے طور پہ اب سب کہہ رہے ہیں کہ اس تحقیق ہونی چاہیے, خط اور اس مراسلے یا جو سائفر تھا, اب اس کے اوپر تحقیق کون کرے گا. ہمارے یہاں پہ بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹاپ موسٹ جو ادارہ وہ جوڈیشری ہے, جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے تحت اس کی جوڈیشل تحقیقات کروا لی جائیں. اس میں بہت سارے فوائد ہیں, پولیٹیکل پریشر اور وینٹ بھی مل جائے گا, لوگ جو ہے وہ دوبارہ الیکٹ بھی کر لیں گے, نہیں آنے والی حکومت پھر فیصلے بھی کر سکتی ہے. اور یہ کہ جب یہ سارا معاملہ چل رہا ہوگا اور جب ایک کمیشن کے تحت تحقیقات بھی ہو رہی ہوں گی, تو وہ جو کچھ آپ کہہ سکتے ہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہو گیا ہوتا ہے اداروں کے اندر, وہ بھی ختم ہو جائے گا. لوگ دوبارہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیں گے اداروں, جیسا ہمیں محسوس ہو رہا ہے اس وقت لوگوں کا ٹرسٹ اداروں کے اندر سے کم ہوتا ہے, بڑی خطرناک چیز ہے. تو ان سب چیزوں کو بڑا سنسیئرلی بیٹھ کے اور کول مائنڈیڈ کے ساتھ ہر وقت ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بات کہہ رہا ہو تو دوسرا کہے کہ یہ غدار اور ملک کے خلاف بات کر رہا ہے. کئی مرتبہ یہی لاؤڈ تھنکنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, ہر جماعت میں بھی ضرورت ہوتی ہے, اور ملک کے اندر بھی مختلف لوگوں کو بیٹھ کے لاؤڈ تھنکنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, تاکہ وہ اکراس دا بورڈ آپ کے جو خیالات ہیں دوسرے تک پہنچیں, دوسرے کے خیالات آپ تک پہنچیں, اور پھر درمیان کا ایک راستہ اور اچھا راستہ جو رائٹ راستہ ہے اس کو اختیار کیا جا سکے. جی, آپ کی ان باتوں سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ جو 60s کے آخر میں جب یہ اسی طرح چارجڈ ایک معاملہ چڑھ گیا تھا ایوب خان صاحب کے آخر زمانے میں اور یحییٰ خان صاحب کے زمانے میں, اور پھر اس کے بعد جب
معاملہ ہوا مشرقی پاکستان کا، اس وقت ان کا سٹانس یہی تھا کہ آپ جو پورا ایک سوسائٹی میں ایک پریشر کریٹ ہو گیا ہے، اس کے لیے آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کا ایک راستہ دیں، اور اس کے بعد بھی جس کے حق میں جو نتیجہ آیا آپ اسے کھلے دل سے قبول کریں، آپ کو پسند آئے نہ پسند آئے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عوام کی رائے کا بہرحال آپ کو احترام کرنا چاہیے۔ اور یہ دیکھیے نا کہ ڈاکٹر اسرار احمد بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ اس نظام کے حمایتی نہیں ہیں، ہاں بالکل ایسے، لیکن وہ اس کے باوجود کہہ رہے ہیں الیکشن کروا دو کیونکہ ملک و ملت کے مفاد میں اس وقت کی وہ چیز ہے۔ اس کی بڑی وہ واضح مثال دیتے تھے کہ اگرچہ، اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ بڑا واضح تضاد ہے، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہاں اسلام جو ہے وہ الیکشن کے ذریعے نہیں آ سکتا، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ کروانے ضروری ہیں اور یہ چلتے رہنا چاہیے معاملہ، تو وہ کہتے تھے کہ ایک ہے کسی کا مسلمان ہونا، اس کے تقاضے کچھ اور ہیں، اور ایک ہے کسی شخص کا زندہ رہنا، اس کے لیے اسے ہوا پانی غذا کی ضرورت ہے، تو ایک ہے اس ملک کا قائم رہنا، اس کے لیے عوام کا پریشر جو ہے وہ وینٹ آؤٹ ہونے کے لیے جو بھی آپ بتا رہے تھے ایک پرامن جو رستہ ہے وہ ضرور ہونا چاہیے۔ اچھا بیگ صاحب، اب آپ سے ایک اہم سوال میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آج کے معاملے میں، کہ دیکھیں یہ سارے جو بھی آپ نے حقائق سامنے رکھے ہمارے، اس سے کوئی بھی ذی شعور شخص جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا، یہ وہ حقائق ہیں جو متفق علیہ حقائق ہیں، جس طرح بھی رضا الحق صاحب بتا رہے تھے کہ اپوزیشن حکومت دونوں اس چیز پر متفق ہیں جو بھی آپ بات کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود جب اس کے بارے میں کوئی بات کی جائے تو لوگ فوراً سے لیبل لگانے کی طرف چلے جاتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ فلاں جماعت کا ہو گیا، یہ فلاں جماعت کا ہو گیا، یہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، تو یہ جو لوگوں کے اندر ایک بے صبری کا جو ایک معاملہ ہے اور لوگوں کو فوراً سے کسی چیز کے ساتھ نتھی کر دینے کا معاملہ ہے، اور جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا رہا کہ جب وہ مرد قلندر جو ہے وہ حق بات کو حق کہتے اور باطل کو باطل کہتے، تو لوگ ان کو بھی کسی نہ کسی جماعت سے اور کسی نہ کسی پارٹی سے نتھی کرتے آئے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ اپنی جگہ یہ ہے کہ کوئی شہری، باشعور شہری جو ہے وہ اپنے ملک کی سیاست سے بالکل لا تعلق الگ تھلگ نہیں رہ سکتا، نہ رہنا چاہیے اسے، نہ رہنا چاہیے، اور رہ سکتا بھی نہیں ہے۔ اس میں شدت اس وقت آتی ہے یا کمی بیشی کا وقت جب آپ کسی نظریے کی بجائے اپنے آپ کو کسی شخصیت یا کسی جماعت سے یوں جوڑ لیتے ہیں کہ میرے لیے عدل کی کسوٹی یہ ہے، اگر اس نے کہہ دیا ہے تو یہ ٹھیک ہے، اگر وہی بات دوسرا کہہ دے تو غلط ہے۔ دیکھیں یہ بات صرف اور صرف نبی کی ہوتی ہے کہ اور رسول کی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی یا کوئی بھی، کہ جو بات وہ کہیں گے وہ ٹھیک ہوگی اور جو بات وہ جس بات کی مخالفت کریں گے وہ غلط ہوگی۔ یہ حیثیت صرف اللہ حق و باطل کا معیار صرف ہاں وہ حق و باطل کا معیار ہوتا ہے۔ انسان بہرحال کوئی بھی ہو اس میں خطا اور غلطی کا امکان ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں اس میں کوئی شک نہیں، اگر کسی بندے کا کسی جماعت سے تعلق ہے تو وہ اس کو فالو کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے حق و باطل کا معیار نہ سمجھ لے، اسے یہ نہ سمجھ لے کہ اس نے یہ بات کہی ہے تو سچ ہے، اگر اس کا دشمن یہی بات کہے گا تو وہ غلط ہو جائے گی، یعنی کہ جاہلی عصبیت جو ہے وہ نہ پیدا ہو۔ دیکھیں اس میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو طریقہ کار اختیار کیا تھا، میرا سمجھ تو اس سے بہتر نہیں ہو سکتا، کہ وہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جب سیاسی گفتگو کرتے تھے تو جب ان کے سامنے اس وقت خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہیں وہ آپس میں مقابل پہ تھے، تو ان کا یہ معاملہ ہوتا تھا کہ 2 دن یا 1 دن یا 3 دن تو وہ مسلم لیگ نون کی حمایت کر رہے ہوتے تھے اور چوتھے دن وہ پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہوتے تھے۔ اچھا لیکن ہمارے لیے مسئلہ یہ تھا نا، جب وہ مسلم لیگ نون کی بات یا مسلم لیگ کی بات کر رہے ہوتے تھے تو وہ ان کے حمایتی نعرے مار رہے ہوتے تھے، لیکن جو ہی وہ پیپلز پارٹی کی حمایت کرتے تھے کیونکہ ان کے مطابق یہ بات مسلم لیگ والوں نے حق کی کہی ہے اور یہ بات پیپلز پارٹی والوں نے حق ہے، تو یہی جو تھے ہوتے تھے نا لوگ جو دوسرے کو فوراً اٹیچ کر دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہم اس پر غور کریں کہ اس بات میں عدل کتنا ہے، صحیح کتنے ہے، درست کتنی ہے اور غلط کتنی ہے، اس کا اس لحاظ سے تجزیہ کریں، اس شخصیت کو بالکل نظروں سے محو اور ذہن سے محو کر کے اس بات کا صحیح طور پر تجزیہ کرے۔ تو اس وقت اب آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ لوگ اگرچہ ڈاکٹر اسرار احمد کے جسے لفظ کہنا چاہیے نا مرید تھے، بعض معتقد تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو وہ بات پسند نہیں آتی تھی اور وہ اس پر برملا اس کا اظہار بھی کرتے، کوئی حرج نہیں تھا اور وہ اس کی سیاست میں اجازت بھی نہیں دیتے تھے، لیکن اس پر یہ لیبل لگا دینا، اگر فرض کیجئے میں آج ایک پارٹی کی بات کو صحیح سمجھتا ہوں، اس کو دہرا دیتا ہوں اور یہ کہہ دیتا ہوں یہ بات درست ہے،
تو تنظیم اسلامی میں ہونے کے باوجود اگر وہ کہہ دے کہ یہ اس پارٹی کے ساتھ منسلک ہے تو وہ زیادتی ہوگی. اس کو غور یہ کرنا چاہیے کہ جو یہ بات اس نے کہی ہے یہ غلط ہے یا صحیح ہے, حق بات کی بنیاد پر حق کی بات ہے یا نہیں, اور حقائق کی بنیاد پہ کہی ہے یا نہیں کہی, اور شواہد کی بنیاد پر کہی ہے یا نہیں, یا ویسے ہی سنی سنائی چھوڑ دی ہے. یہ معیار قائم کرنا چاہیے اپنا تجزیہ کرتے وقت, اور یہ فیصلہ کرتے وقت یہ جو بات کہی گئی ہے یہ کس طرف جاتی ہے. یہ دیکھیں نا, اس میں یہ ہوتا ہے بعض لوگوں کا یہ ہے کہ ان کے اپنے رجحان کی جو بات آتی چلی جائے وہ اس کو کہ ویری گڈ, بہت اچھا بہت اچھا, اور جو ہی کسی اگلے دن ان کے رجحان کے خلاف بات آئے تو وہ کسی نے کسی اس کو چپکا دیتے ہیں. یہ طریقہ کار غلط ہے. اس کا اچھی طرح جائزہ لینا چاہیے, اس کا اچھی طرح تجزیہ کرنا چاہیے, اور خود اس میں دیکھنا چاہیے کہ کیا بات سچ ہے. اور ہمیشہ اگر آدمی یہ طریقہ اپنا لینا کہ ہمیشہ حق اور سچ کی حمایت کروں گا, چاہے وہ میری پارٹی کا ہو, چاہے وہ جس کے ساتھ میری نسبت ہے اس کا ہو, چاہے جس کے ساتھ چلو پارٹی کا نہیں ہے, جس پارٹی کے ساتھ میری یعنی یوں کہہ لیں ہمدردی ہے اس کا ہو, یا اس کے مخالف کا ہو, میں حق بات کی حمایت کروں گا اور غلط بات کی مخالفت کروں گا. تو کبھی جھگڑا نہیں پڑے گا, کبھی یہ ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ کسی پر چسپاں کر دیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم خود کسی کے ساتھ اس طرح اٹیچ ہو کے ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے, تو جب دوسرے سنتے ہیں اور اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا تو بجائے یہ سوچیں کہ میں کہیں چسپاں ہوں اور میں یہ سمجھ رہا ہوں, وہ اس کو چسپاں کر دے گا کہ یہ ادھر چسپاں ہے اور یہ اس کا یہ ہے. تو یہ ہے اصل میں بات. آدمی کو اپنے بھی معاملات میں بھی برداشت کا معاملہ بھی, عدل کا معاملہ بھی, توازن کا معاملہ بھی, سوچ و فکر کا معاملہ بھی رکھنا چاہیے, غور و فکر بھی کرنا چاہیے کہ میں جو بات کر رہا ہوں, اور برداشت کا معاملہ بھی رکھنا چاہیے کہ جو فوراً کہ یہ تو فلاں بات ہے, اس پر غور کرو, اس پر سوچو, اس پر دیکھو, انتظار کرو, یعنی اور کہ پھر آپ اپنا کا کہنے فیصلہ کا دو. مطلب ہے کہ کوئی بھی ذی شعور شہری جو ہے وہ سیاسی طور پر اگرچہ نیوٹرل تو نہیں رہ سکتا لیکن اسے معتدل ضرور رہنا چاہیے, معتدل ضرور رہنا اور چاہیے, عدل پسند ضرور رہنا چاہیے, اور اس کی رائے متوازن بھی ہونی چاہیے. اور اس بات سے بالکل قطع نظر کہ کس نے کہی ہے, یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کہا. حق بات اور تواصل بالحق کی جو ذمہ داری بیسک ہے اس پر. اچھا رضا اللہ صاحب, میں آپ کی اجازت سے اضافہ کرنا چاہوں گا ایک چیز کا, صرف یہ جو معاملہ جس ایٹیٹیوڈ کا یا جس رویے کا ایوب ایک مرزا صاحب ذکر کر رہے ہیں, لیبل کرنا لوگوں کو, اس میں ایک بہت بڑا عنصر کئی مرتبہ آ جاتا ہے کہ آپ کا کسی شخص کے خلاف بغض. جب آپ کا کسی شخص کے خلاف بغض ہوتا ہے اور آپ اس کو نکال نہیں پاتے, تو پھر ممکن ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جو کہ ماضی میں آپ کو کہیں سے معلوم ہوئی ہوں کسی شخصیت کے بارے میں, اس کی بیسس پہ آپ اس شخصیت کو لیبل کر دیں اور اس کی اچھی باتوں کی حمایت کرنے والوں کو بھی اس کے مطابق لیبل کرنا شروع کر دیں. پھر ممکن ہے مستقبل میں جا کے وہ باتیں جو آپ کو معلوم ہوئی تھی وہ غلط ثابت ہو جائیں, اور اس کے باوجود بھی جب آپ کو یہ باور کرایا جائے کہ وہ باتیں جو آپ کہہ رہے تھے کسی شخصیت کے بارے میں وہ بغض کی بنیاد پہ تھیں کیونکہ وہ غلط ثابت ہو گئی ہیں, تو آپ کا جواب پھر بھی یہی ہو کہ بھئی وہ سب تو ڈرامہ ہو رہا اور اب بھی ڈرامہ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھیں جو ہیں اس میں سے بغض کا جو سرمہ ہے وہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو وہ بھی انتہائی اہم ایک چیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا رضا اللہ صاحب, اب آخری بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو میرے نزدیک سب سے اہم ہے آج کے دور میں, وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت سچویشن یہ ہے کہ قوم پولرائزڈ ہے. اب وہ طبقہ جس کا کام اسلام کی سربلندی تھا, احیاء اسلام تھا, وہ اسلام کو غالب کرنا اپنی زندگی کا مشن بنائے بیٹھا ہے. جو پورا ایک طبقہ ہے ہماری سوسائٹی کا, الحمدللہ صدیوں کی محنت کے نتیجے میں ایسا ایک اسلام پسند طبقہ آپ اسے کہہ لیجئے ایک وجود میں آ چکا ہے. مختلف جماعتوں کی محنتوں کی وجہ سے, مختلف شخصیات کی اس میں محنتیں ہیں, بڑی زندگیاں لوگوں کی کھپی ہیں, لوگوں کو, ہمارے عوام کو قرآن مجید کی طرف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا ہے, تو ایک فکر پیدا ہوئی ہے اسلام کے غلبے کی. اچھا, یہ جو طبقہ ہے جو اسلام کے غلبے کی کوشش کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے. ان لوگوں کے لیے اس وقت ایک دوراہے پر آ کھڑے ہیں یہ لوگ. اب کیفیت اس طرح کی ہے کہ ایک انتہا یہ ہو سکتی ہے کہ جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد وہ بھی اسی ایک سلسلے کی ایک کڑی تھے, اہم کڑی تھے. وہ اسلام کے احیاء کے لیے کوشش کرتے رہے تھے, لیکن پھر ایک ایکسٹریم پر جا کر انہوں نے اپنی ساری کوششیں جو ہیں وہ قومی گوشے میں صرف کر دیں اور آزادی کی تحریک میں چلے گئے, اور اس کوشش کو انہوں نے خیر بات کہہ دیا. ایک دوسری ایکسٹریم ہمارے سامنے آتی ہے کہ پاکستان بننے سے بالکل پہلے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ احیاء اسلام کے لیے کوشش کر رہے تھے, لیکن انہوں نے آزادی کی کوشش کا انکار کر دیا اور اس کی اہمیت کو انہوں نے نظر انداز کر دیا. اب یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. اب بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہمیں سکھایا
وہ ان دونوں میں اعتدال رکھنے کی کیفیت انہوں نے ہمیں سکھائی کہ کام اپنا کرو، احیاء اسلام کا کام کرو، لیکن دوسروں کے کام کی بھی قدر کرو، ان کو بھی آپس میں جسے کہتے ہیں نا انکلوسیو ہو کر چلو. تو اب اس اعتدال کی پوزیشن سے ہٹنا نظر آ رہا ہے کہ بڑا آسان محسوس ہوتا ہے اور اس اعتدال پر رہنا بڑا مشکل نظر آتا ہے. تو آپ کے نزدیک اس کا کیا طریقہ ہے کہ ہم اس اعتدال پر رہ سکیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہی حوالہ دیا، اور وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کیا کرتے. یہ 1400 سال کی مسائی ہے پوری جو چلتی آ رہی ہے، ایک پوری لڑی ہے جو کہ آپ کی منصوص بھی ہے، مسنون بھی ہے، معصور بھی اور معقول بھی ہے. دیکھیے ایک دین کا جامع تصور ہے، ٹھیک ہے، ایک انفرادی گوشہ ہوتا ہے، ایک اجتماعی گوشہ ہوتا ہے. عام طور پہ انفرادی گوشے کی طرف لوگ توجہ دیتے ہیں، اجتماعی گوشے کو بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی دین کا حصہ ہے. قرآن پاک میں آتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، سیاسی، سماجی، معاشی تمام گوشوں کے اندر. اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ دین ایک ہے، اس کا ایک جامع تصور ہے، تو جو فرائض ہیں ہمارے دین کے بھی ان کا بھی ایک جامع تصور موجود ہے. اس میں ایک طرف تو ہم نے اپنی انفرادی طور پہ خود کو بہتر بنانا ہے، بہتر انسان بنانا ہے، ساتھ ساتھ ہم نے وہ جو ایک کہتے ہیں نا نصیحت کرنا یا دوسروں کے لیے کوئی ایک اچھی بات کے اوپر اچھی بات کہنا، خیر کی طرف دعوت دینا، امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا، نہی عن المنکر برائی سے روکنا. یہ قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے، بار بار اس کا تذکرہ ملتا ہے. وہ بھی ہماری ایک ذمہ داری کا حصہ ہے. پھر ہم اقامت دین کی بات کریں نا کہ جا کے دین کو قائم کرنا اور نافذ کرنا، اور اس کی جدوجہد کے حوالے سے اپنی پوری کوشش کریں. اور بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے ایک تو بڑی مشہور حدیث ہے متفق علیہ ہے، جس کے اندر ذکر ہے کہ یہ جو نہی عن المنکر ہے، یعنی کہ آپ کسی چیز کو برا جانتے ہیں، اس کے کیا سٹیجز ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ ہاتھ سے روکیں گے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو آپ زبان سے یا قلم سے کہہ لیں، اس کے اندر شامل کر لیں، اس سے آپ اس کو برا کہیں گے. اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو آپ دل سے برا جانیں گے. اگر یہ بھی نہیں تو پھر تو ایمان ہے ہی نہیں. جیسا کہ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کا حوالہ دیا کرتے تھے، دین و نصیحہ، کہ دین تو نصیحہ و خیرخواہی کا نام ہے، وفاداری بھی کہا جا سکتا ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ خیر خواہی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ، اس کی کتاب کے ساتھ، اس کے رسولوں کے ساتھ، اور عام زبان میں آج کل کی زبان میں کہیں مسلمانوں کے لیڈروں اور ان کے عوام کے ساتھ. صحیح. تو مسلمانوں کے لیڈروں اور ان کے عوام کے ساتھ تمام طبقات کو خیر خواہی، ان کو اچھا مشورہ دینا، اور جہاں جہاں ممکن ہے، کیونکہ ملک و ملت کا جو قانون ہوتا ہے اس کی پاسداری بھی کرنی ہوتی ہے، وہاں پہ وفاداری بھی. تو ان سارے معاملات میں یہ صرف کام کسی ایک گروہ کا نہیں، یہاں پہ دینی جماعتوں کا بھی کام ہے، یہاں پہ مذہبی یا اسلام پسند جماعتوں کا بھی کام ہے، اور یہاں پہ تمام ان لوگوں کا کام ہے جو کسی نہ کسی صورت میں ملک کی دھارے میں اپنا رول ادا کریں. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ جناب رضا الحق صاحب، اور بہت بہت شکریہ جناب ایوب بیگ مرزا صاحب. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. ہمارے سامنے بڑی کھل کر بات آ گئی کہ امریکی غلامی سے نجات بڑی ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنا بڑا ضروری ہے امریکی اور ہر طرح کی غیر اللہ کی غلامی سے نجات پانے کے لیے، اور یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. اور مجھے آج سے 53 سال پہلے مئی 1969 کا ایک بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ کسی کے گھڑے کی مچھلی بن کر رہنا تو بڑا آسان ہے، اور اس میں بڑی عافیت محسوس ہوتی ہے انسان کو، اور خود اپنی آزاد رائے قائم کرنا اور اپنے آزاد تشخص کو برقرار رکھنا اور لوگوں سے منوانا، یہ بہرحال ایک جدوجہد اور قربانی کا تقاضا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اپنی فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.